نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله مولانا العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کے فضل اور اس کی بے شمار عنایتوں سے آج ہمارا سفر 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اس مرحلے میں چوتھے پارے میں بیان کردہ مضامین کا جائزہ لیا جائے گا. اس پارے میں 14 رکوع اور اس کے بعد ایک آیت پر اختتام ہوتا ہے. یعنی پہلے 11 رکوع پچھلے پارے سے شروع ہونے والی سورہ آل عمران کے ہیں اور آخری 3 رکوع اور اس کے بعد ایک آیت جو رہ جائے گی وہ سورۃ النساء کی ہے. آپ اگر کوشش کریں تو قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب اور کس پارے میں کون سی صورت ہے اس کو یاد کرتے جائیں. اس طرح روزانہ جب آپ ایک ترتیب سے پڑھیں گے تو یہ کام سہل اور آسان ہو جائے گا. ویسے یاد کرنا تو مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ابھی سے دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے ہم نے کون سی صورت پڑھی؟ سورۃ الفاتحہ. اس کے بعد دوسری صورت سورۃ البقرہ اور تیسری صورت سورۃ آل عمران جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اور آج اس کے بعد کون سی صورت شروع کریں گے؟ سورۃ النساء. تو اتنی صورتوں کی ترتیب الحمدللہ آپ کو یاد ہوگی. جتنے لوگ بھی بیٹھیں جہاں جہاں بھی سنیں تو وہ اسی طریقے سے آپس میں دہرا کے پوچھ لیں. اگر ہر روز یہ عمل کر لیں تو بآسانی یاد ہو جائیں گی. تو جو طالبات ہیں بالخصوص وہ تو صورتوں کے ساتھ ساتھ رکوع اور آیات کی تعداد بھی بآسانی یاد کر سکتی ہیں اللہ کی توفیق سے. پارہ نمبر 4 کا آغاز جن مقدس الفاظ سے ہو رہا ہے وہ ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کے درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتے یا حقیقی نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ تنفقوا جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو مما تحبون جو تمہیں محبوب ہو یا بہت پیاری ہو. اعلیٰ ترین نیکی اور نیکی کا درجہ کمال یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کریں. یہ تو ہمارے مزاج کے بالکل الٹ ہو گیا.
ہم تو یہ بات سوچتے بھی نہیں، ہم تو پسندیدہ چیز کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے، خرچ کر دینا اور دے دینا تو بڑی بات ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے اپنی دیگر عادات اور اپنے دیگر شاندار کردار کی طرح اپنے اپنے طور پہ اعلیٰ مثالیں قائم کی، اور خاص طور پہ جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جائیدادوں میں، اپنے مال میں، اپنی دولت میں جو بیر خواب پہ میرا باغ ہے وہ مجھے بے انتہا پسند ہے، کیونکہ وہ باقی سارے باغوں میں زیادہ خوبصورت اور اس کے اندر زیادہ درخت، زیادہ پھل، یہ سب چیزیں بہت زیادہ تھیں، بہت بڑا تھا، حتیٰ کہ ان کا گھر بھی اس کے اندر تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک جدھر آپ کو بہترین راستہ دکھائے وہاں میرا یہ باغ خرچ کر دیجیے، چونکہ یہ مجھے اپنی چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد میں اسے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہی جذبہ تھا، یہی طریقہ کار تھا صحابہ اکرام اور صحابیات اکرام میں کہ جب بھی کوئی حکم آتا تو وہ اتنے جذبے سے سرشار ہو کر اس کو سر انجام دیتے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو ان مقدس ہستیوں کا ذکر پاک کرنے اور سننے میں غرض یہی ہونی چاہیے کہ ان کے فیضان کے کچھ ذرے ہمیں بھی نصیب ہو جائیں، ہماری عادات کے اندر بھی وہ فرما برداری آ جائے جو دین اسلام کو مطلوب ہے۔ جی، اس کے بعد اسی رکوع میں کعبہ کی مرکزیت ذکر کی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانیت کے لیے سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے اس کی شان بیان کی گئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، زمین کو اسی سے پھیلایا گیا، یعنی زمین کے وسط میں، کعبہ کو زمین کی ناف بھی کہا جاتا ہے، جس طرح انسان کے بدن کے درمیان میں اس کی ناف ہے اور جسم کا سارا کنٹرول ناف کے نیچے ہے، تو اسی طرح زمین کے وسط میں اللہ پاک نے اپنا گھر بنایا اور پھر ساری زمین کو اس کے ارد گرد پھیلاتا گیا اور اس ساری کا کنٹرول اس جگہ پر ہے جہاں کعبۃ اللہ تعمیر ہے۔ یہ مکۃ المکرمہ میں واقع ہے، بہت ہی بابرکت اور کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، فرمایا گیا کہ اس میں کھلی کھلی روشن نشانیاں ہیں اللہ کی، جن میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ اس کا خاص طور پہ ذکر کیا، اس کو وہ شان عطا کی جو کم ہی کسی متبرک چیز کو ملی، اس لیے کہ اس پہ ایک نبی کے قدم مبارک لگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں، دوسرے نبی پاس کھڑے ہو کے دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں، اور سارے نبیوں کے سردار حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی دعا اس پہ کھڑے ہو کے کی جا رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ تو اس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا، حالانکہ صفا مروہ اور دیگر اور نشانیاں بھی ہیں، ان کے ذکر مختلف مقامات پہ کیے گئے، انہیں بھی شعائر اللہ میں شامل کیا گیا۔ تو یہ وہ پتھر جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تعمیری مراحل کے لیے جنت سے عطا کیا گیا، بھیجا گیا، اور خاصیت اس کی یہ کہ جیسے جیسے دیواریں بڑی ہوتی جاتی تو یہ پتھر خود بخود اوپر اٹھتا جاتا، لفٹ کی طرح اس کا سسٹم اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا
جب آپ کو نیچے ہونا ہوتا تو پتھر نیچے ہو جاتا، جب اوپر ہونا ہوتا تو پتھر اوپر ہو جاتا، اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے پھر آپ نے کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا۔ فرمایا گیا کہ اللہ کا گھر یہ امن کی علامت ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا اس کو امن دے دیا جاتا ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حج کرنے کا حکم دیا، یعنی بیت اللہ تک پہنچنے کی جن لوگوں کے پاس گنجائش ہو، جو صاحب نصاب ہو جائیں، جن کے پاس زاد راہ کا انتظام ہو جائے، اپنے اور گھر والوں کے اخراجات کے علاوہ اتنی رقم، اتنی گنجائش ہو کہ وہ کعبۃ اللہ تک پہنچ سکیں، وہاں کے اخراجات برداشت کر سکیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کریں۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی پر استقامت کی ترغیب بلکہ تلقین فرمائی، اور یہ بتایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اللہ کی رسی ہے کیا؟ یعنی فرمایا گیا کہ تقوی پر مرتے دم تک قائم رہنا یہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ فرقہ واریت کی لعنت سے نجات حاصل کر کے، یا اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت ہے۔ ایک ایسی جماعت کی ضرورت پر زور دیا جو خیر کی داعی ہو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھے کاموں کا حکم دینے والی اور برائیوں سے روکنے والی ہو۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اور پھر آخرت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی بعض لوگوں کے چہرے قیامت میں سورج اور چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو ساری زندگی ایمان پر قائم رہیں گے، اللہ کی رسی کو تھامے رکھیں گے، رسول اللہ کی اتباع میں رہیں گے، اور آخرت میں بھی انہیں اللہ کی رحمت نصیب ہوگی اور دنیا میں بھی۔ مگر جو کافر ہوں گے ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، اور ذلت اور رسوائی ہی ان کا مقدر ہوگی۔ رکوع نمبر 3 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان بیان کی گئی، بتایا گیا کہ بہترین امت کون ہے۔ اور اس دور میں یہود کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا یا ہوگا، اس کا ذکر ہوا۔ یہ پہلے بھی کچھ مقام پہ پیچھے ذکر گزر چکا کہ یہود کیا کرتے تھے، ان کے رویے کیا تھے، ان کے روش کیا تھی، اس کا نقصان انہیں کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ مختلف اوقات میں اپنے اپنے مضمون کے ساتھ چلتا رہے گا، اور بار بار کسی چیز کی یاد دہانی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان فکر مند رہے، اس کا غور و فکر جاری رہے، اس کو انجام کی فکر رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کی امت مسلمہ بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب تعریف کرنے کے ساتھ یہ وضاحت کی گئی کہ بہترین امت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ کیا چیز معلوم ہوئی؟ کہ انسان بہترین مقام صرف اللہ کی عبادت سے
یا نماز روزہ کرنے سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے بندے اللہ کا عیال ہیں، کنبہ ہیں، تو اللہ کو وہ لوگ پسند آتے ہیں جو اس کے کنبہ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، ان کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اور جب انسانوں کو اگنور کر کے وہ یہ سمجھے کہ میرے سجدے یا میری عبادت یا میری تلاوتیں ہی میرے لیے کافی ہیں، تو یہ معیار اللہ پاک نے نہیں رکھا۔ فرمایا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتے رہنا، تبلیغ کرتے رہنا، اچھے کام کی رغبت اور اس کا اجر و ثواب بیان کرتے رہنا۔ اور نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خلاف شریعت، خلاف سنت اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف جو کام ہوں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے جو کام ہوں، جو حرام و ناجائز کام ہوں، انسان ان سے لوگوں کو منع کرتا رہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جتنا بھی علم آپ کے پاس ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسے دوسروں تک پہنچاتے رہیں، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ ہم جب اس سے دستبردار ہو جائیں گے تو ہم فضیلت کے مقام سے نیچے آ جائیں گے۔ فضیلت کا مقام تبھی تک ہم حاصل کرتے رہیں گے جب تک ہم ان دونوں کاموں پہ عمل کرتے رہیں گے۔ تو یہ سمجھانے اور بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہود و نصارہ بھی یہ صفتیں جو میرے محبوب کی امت کی ہیں یہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو یہ بھی خیر کے حامل بن جائیں گے اور ان کو بھی یہ ٹائٹل نصیب ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ یہود زبانی جو کچھ بھی کرتے رہیں، سوائے اس کے کہ ان کی باتوں سے تمہاری دل آزاری ہوگی، یہ ذاتی طور پر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں مغلوب نہیں کر سکتے، تم پہ غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ فیصلہ فرما چکا کہ اب شان، فضیلت، مقام، مرتبہ امت محمدیہ کا ہی ہوگا۔ بس ان لوگوں پر بری سازشوں اور بری پلاننگز کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کی چھاپ لگ چکی ہے، اللہ کا غضب ان پہ نازل ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ اس سے پہلے بھی تو انبیاء کرام علیہم السلام کو بلا وجہ اذیتیں دیتے رہے، نقصان پہنچاتے رہے، ان کی دل آزاری کرتے رہے، حتیٰ کہ بہت سے انبیاء کو انہوں نے انتہائی ظلم کے ساتھ قتل بھی کر دیا۔ پھر آگے وضاحت بھی کر دی کہ اگرچہ اکثریت یہود کے ایسے ہیں مگر سب کے سب ایسے نہیں ہیں۔ یہود میں بھی کچھ معتدل مزاج لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، اور پھر ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان بھی لاتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ بہت قدر کرنے والا ہے، لہٰذا اگر ان میں تھوڑے لوگ بھی ایسے ہیں تو وہ ان کی نیکیوں کو کبھی نظر انداز نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر متقی کو خوب جانتا ہے، اسے کسی کے بتانے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کافروں کو اچھی طرح یہ جان لینا چاہیے کہ ان میں جو تکبر ہے، جو بڑائی ہے، جو ان کے مال دولت ہیں، جو ان کی اولادیں ہیں، جو ان کے جتھے ہیں، وہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ان کا کفر انہیں دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلائے گا۔ حتیٰ کہ اگر یہ لوگ نیک کام میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں تو ان کے مال کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ظالم شخص کی کھیتی ہو جو لہلہا رہی ہو، ثمر بار ہو چکی ہو، اس کے پھل یا اس کی فصل پک چکی ہو، تو اچانک اس کو ہوا لگ جائے، وہ خراب ہو جائے، کوئی طوفان آ جائے اور وہ سوکھ کے تباہ ہو جائے۔ یہ حال ان لوگوں کی نیکیوں کا ہے، یعنی یہ بے شمار نیکیاں بھی کرتے رہیں لیکن جب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ان کی کوئی نیکی برابر نہیں ہوگی۔
جب پکی ہوئی کھیتی یعنی جس وقت یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بہت ساری نیکیاں کر کے اپنا بہت سارا سامان اب بالکل ریڈی تیار کر لیا ہے، تو اس وقت اچانک جب نقصان پہنچتا ہے تو بندے کو کتنا صدمہ پہنچتا ہے۔ آخرت میں جب یہ سمجھیں گے کہ ہمارا بہت کچھ جمع ہو چکا ہے، وہاں جا کے ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ رکوع نمبر 4 میں پچھلے سال ہونے والے غزوہ بدر کا ذکر اور آگے غزوہ احد کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے احوال بتائے جا رہے ہیں۔ جب سن 2 ہجری میں اسلام کا پہلا غزوہ بدر کے نام سے لڑا گیا تھا، جس کا ذکر ہم نے کل کے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، تو بہت تھوڑے سے لوگ، تیسرے حصے سے بھی کم لوگ تھے، اور پھر اسلحہ سے خالی۔ اس کے باوجود اللہ پاک کی مدد و نصرت اس شان سے اتری کہ انہیں اللہ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرما دی۔ یہاں پر اللہ پاک انہیں وہ یاد دلا رہا ہے پچھلے سال والی بات، کہ اتنی زبردست نصرت اور کامیابی ملنے پر تم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی سبب، کوئی بھی انداز جو مدد کا سامنے آتا ہے نا، اصل میں وہ سبب مؤثر نہیں ہوتا۔ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے اللہ پاک کی منشا، اس کی مرضی، اس کی طاقت ہوتی ہے۔ مدد در حقیقت اللہ کی ہوتی ہے، وہ جس طریقے سے چاہے تمہیں مدد پہنچائے، خواہ وہ کسی انسان کی طرف سے، خواہ وہ کسی اور مخلوق کی طرف سے، خواہ وہ فرشتوں کی طرف سے، یعنی کسی انداز سے بھی وہ تمہاری مدد کرے، تو حقیقت میں مدد کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جو ظاہری طور پہ جیسے بدر میں فرشتے اللہ پاک نے نازل کیے، اور فرشتے آ کے مسلمانوں کے ساتھ کافروں سے لڑ رہے تھے، ان کو قتل بھی کر رہے تھے، ان کی آوازیں بھی بعض صحابہ اکرام نے سنی، تو یہ سب کس لیے تھا؟ یہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، دل جوئی کرنے کے لیے، کہ انسان دیکھنے کا عادی ہے، محسوس کرنے کا عادی ہے، تو جب جو ان چیزوں کو دیکھے اور محسوس کرے گا تو اس کا حوصلہ اور دل جمعی پہلے سے زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے، تو پھر اللہ پاک نے پہلے 3000 اور پھر 2000 کل 5000 بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، فرمایا کہ 5000 فرشتے ہم نے تمہاری مدد کے لیے بھیجے۔ اب آگے یعنی بدر میں تو یہ مدد ہوئی اور اتنی شاندار کامیابی نصیب ہوئی، بہت تھوڑے سے لوگ، مگر جب وہ جمے رہے، ڈٹے رہے مستقل مزاجی کے ساتھ، تو اللہ پاک نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر آسمان سے پھر فرشتے نازل کیے۔ اب احد میں کیا ہوا؟ اگلے سال میں، یعنی جب کفار کو وہ انتہائی رنج اور اپنی بے عزتی کا احساس تھا کہ ہم اتنے زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں سے ہار کے، شکست کھا کے آ گئے، تو اگلے سال انہوں نے پھر پلان جب کیا حملہ کرنے کا مسلمانوں پر، تو وہی وہ جنگ تھی جو جنگ احد کے نام سے لڑی گئی۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا، تو جو غالب مشورہ تھا اس کے مطابق مختصراً یہ کہ سب لوگ مدینہ سے باہر احد کے مقام پہ آئے اور میدان میں آ کے جنگ لڑی گئی۔ تو ایک مرتبہ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا ایک دستے کو حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، کہ وہ ایک چھوٹی پہاڑی، ایک ٹیلے پر احد میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے پیچھے کی طرف سے دشمن کا خیال رکھیں۔ لیکن جب میدان میں فتح ہو گئی، لوگوں نے دیکھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس حفاظت کے لیے وہاں پر کھڑا کیا تھا، تو اب فتح تو ہو گئی، دشمن تو بھاگ گیا، لہٰذا اب ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ 50 بندے جو وہاں کھڑے تھے نیزہ بردار، وہ سارے وہاں سے نیچے اتر آئے۔ نیچے جب اتر آئے تو پیچھے دشمن کو موقع مل گیا کہ وہ درہ خالی ہو گیا، اور بیک سائڈ سے پہاڑی کی طرف سے آ کے دشمن نے پھر ایک دم سے اوپر آ کے حملہ کیا، تو وہ فتح جو تھی وہ دوبارہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔
اب یہاں اللہ کریم اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر کیا تھا کہ جب تک تمہارے نبی تمہیں واپس نہ بلاتے تم اس درے سے نیچے نہیں اترتے، مگر جب تم نے اپنا اجتہاد کیا، یہ خود سے سوچ لیا، تو اس سے کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ تو انسان کی کامیابی تب تک ہے کہ آخر دم تک وہ اپنے رہنما کی بات کا پابند رہے، اس کی حکمت اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس بات کا پابند رہے۔ پھر آگے یہ وضاحت بھی کی کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہوتا اللہ کی حکمت سے ہی ہے، لیکن جو انسان کے ذمے جو چیز ہوتی ہے اسے حتی الامکان اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ بہت سارے لوگ اور وہ جو لشکر پیچھے سے حملے کے لیے آیا تھا، جس کی سپہ سالاری خالد بن ولید کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ پھر اس کے نتیجے میں آگے چل کے وہی لوگ پھر کثیر تعداد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس طرح کی اور بھی بے شمار حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ایسا ہوا، لیکن اپنی اپنی ذمہ داری پہ قائم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے حبیب کا حکم ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 5، اس میں سود خوری سے بچنے اور سود کے کاروبار کرنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ تمہارے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر جہنم سے بچنا ناممکن ہے، اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بنایا جائے، اس کا دامن کبھی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ متقی ہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے مستحق ہوں گے۔ اور آگے متقی ہونے کے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کے لیے کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ جو متقی اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی خصلتیں یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے نام پہ ہر وقت خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اور یہ غصہ جو پینے کی بات کی جاتی ہے اور برداشت کرنے کی بات کی جاتی ہے، یاد رکھیے کہ یہ کسی تربیتی معاملے میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، اور اس کا مطلب کسی تربیتی معاملے میں نہیں ہوتا، یا اللہ اور اس کے رسول اور دین کے معاملات میں جہاں پہ شدت اور سختی اختیار کرنے کی بات ہے یہ وہاں لاگو نہیں ہوتا۔ یہ غصے کو پی جانے کا حکم وہاں ہوتا ہے جب انسان کی ذات پہ حملہ ہو رہا ہو، اس کی ذات پہ اٹیک ہو رہا ہو، اس کی ذات کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، تو وہاں فضیلت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی کر اپنے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنائے۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر اس گناہ پہ ڈٹ نہیں جاتے، اڑ نہیں جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ندامت کے ساتھ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 6 میں رحلت مصطفیٰ کی خبر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کی خبر آ رہی ہے، اور لوگوں کو ایمان پر قائم رہنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے۔ کیا ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ اور اگر خدا نخواستہ تم ایسا کرو گے تو اس سے اللہ کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ وہ جو جنگ احد کا پیچھے ذکر ہوا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو شہید ہوئے، جب پلٹ کر دوبارہ دشمنوں نے حملہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دندان مبارک شہید ہوئے، تو شیطان نے اس وقت اس گھمسان کے اندر داخل ہو کر
یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب اس میں پھر دو گروہ ہو گئے، کچھ تو اپنے جگہ پہ قائم تھے اور کچھ بد دل ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اب جب حضور ہی نہیں رہے تو لڑ کے کیا کرنا ہے، حضور ہی نہیں رہے تو یہاں جنگ کا کیا فائدہ ہے۔ اور اس طرح کے لوگ ہمیشہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، کوئی بھی فیلڈ ہے لائف کی، کوئی بھی جگہ ہے، یہاں اس کیٹیگری کے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں استقامت کا دامن تھامے رکھتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو شخصیت پرستی کرتے ہیں اور شخصیت کے ساتھ ہی اس کے کمزور ہونے سے خود بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے غائب ہونے سے خود بھی غائب ہو جاتے ہیں، وہ کاز، وہ مشن، وہ سب فوراً چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحلت فرما جائیں، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ تم اللہ کی توحید چھوڑ دو گے؟ تم کلمہ چھوڑ دو گے؟ دین پر عمل کرنا چھوڑ دو گے؟ تو سن لو، اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ یاد رکھو کہ اللہ کے سوا جو بھی اس کی مخلوق ہے ان سب کے لیے موت کا ایک وقت متعین ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دنیا کے طالب کو دنیا اور آخرت کے طالب کو آخرت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ تمہارے طلب کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کس طلب کے ساتھ میرے رسول کے ساتھ لگے ہو۔ دنیا میں ناموری کے لیے، دنیا کی غرض کے لیے، مال غنیمت کے لیے، جیسا کہ منافق ساتھ لگ جاتے تھے، یا پھر آخرت کے حصول کے لیے، جنت کے لیے، میری رضا کے لیے اور میرے محبوب کی خوشنودی کے لیے۔ تو جو طلب کرنے والے کی طلب ہوگی ہم وہی اس کو عطا کریں گے۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہمیں اس کے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں، بلکہ یقینی ہے کہ ہم ہر کام میں اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم تبلیغی کر رہے ہیں، دوسروں کو جمع کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی سنا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ کیا اس لیے کہ ہماری مشہوری ہو؟ کیا اس لیے کہ لوگ ہماری عزت کریں؟ کیا اس لیے کہ ہمارے علم کا چرچا ہو؟ کیا اس لیے کہ لوگ ہمیں نیک کہیں؟ کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں یہ چیزیں ہیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ دنیا میں دے دے گا۔ یہ لوگ سب اظہار تمہارے سامنے کریں گے۔ پھر اگلی بات بھی یاد رکھ لو کہ پھر آخرت کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ وہاں فرما دے گا کہ تم نے یہ سارے کام دنیا میں اس لیے کیے تھے، یہ سب تو میں تمہیں دنیا میں دے چکا۔ تو اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کو آخرت اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ تم ہمیشہ ایمان پہ قائم رہو، جیسے بھی حالات آئیں۔ اللہ کو تو موت نہیں ہے، اللہ تو حی قیوم ہے، تو عبادت تو تم اس کی کرتے ہو۔ رسول تو تمہیں اس کی عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے ہیں، اس سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اگر رسول کے متعلق یہ بات سن کر تم دین سے ہٹ جاؤ گے تو پھر نقصان اور بربادی تمہاری ہوگی۔ تم سے پہلے بھی جو لوگ دنیا میں آئے ہیں، جو میرے نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ان کی امتیں آئی ہیں، تو انہوں نے بھی بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر جن لوگوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور دل برداشتہ نہیں ہوئے، وہ اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہے کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیاں بخش دے، اپنے معاملات میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار کے معاملے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ انہیں دنیا میں بھی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بدلہ دیا، اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ عطا فرمایا، اس لیے کہ اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، وہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان کی جو تکالیف اور سختیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے درجات مسلسل بڑھاتی جاتی ہیں۔ وہ مشکلات سے دوچار کرتا ہی اس لیے ہے کہ وہ ان کے درجات کو بڑھانا چاہتا ہے، انہیں بہت قرب خاص عطا کرنا چاہتا ہے۔
رکوع نمبر 7، اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ غزوہ احد میں جو فتح ہوئی تھی وہ شکست میں کیوں تبدیل ہوئی۔ جزوی طور پہ میں نے پیچھے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ یہاں دوبارہ پھر انہیں ایمان والوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، یعنی جب کوئی بڑی امپورٹنٹ چیز ہو یا کسی چیز کی غلطی دوبارہ کرنے سے بچانا مقصود ہو تو پھر بار بار وہ یاد دلائی جاتی ہے کہ تم نے یہ کیا تو ایسا ہوا، یہ کیا تو ایسا ہوا، اور یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پھر یہ یاد دلانے کا مطلب ہے کہ کافروں کی بات کبھی نہ ماننا، وہ تمہیں کبھی سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیں گے، وہ ہمیشہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹائیں گے۔ اور اس کے بعد اسی رکوع میں غزوہ احد کے چند واقعات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جنگی احد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ کہ وہ تمہیں غلبہ اور فتح عطا کرے گا، تو اللہ نے کر دیا۔ فرما رہا ہے کہ مگر تم نے خود میرے محبوب کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی، یہ جس کی ابھی میں نے پہلے بات کی ہے کہ جو درے پہ جو 50 لوگ مقرر کیے گئے تھے انہوں نے خود سے اپنا اجتہاد کیا اور نیچے اتر آئے، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دوبارہ پشت سے کاری ضرب لگی، کاری زخم لگا اور تمہاری فتح شکست میں تبدیل ہوگی۔ مگر یہ دیکھو کہ رب ذوالجلال نے شکست کے باوجود تمہارے لیے اطمینان نازل فرمایا۔ یہ کتنی بڑی مہربانی تھی، کتنا بڑا کرم تھا۔ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر مسلمان ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ مطلب کیا تھا؟ کچھ لوگوں کا یہ مشورہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں اپنے گھروں میں رہ کر ہی کفار کے حملے کا دفاع کیا جائے اور باہر میدان میں نہ نکلا جائے۔ تو کچھ لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ باہر نکلا جائے، تو ان دوسرے والے گروہ کی بات مان لی گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے۔ اب جب یہ ہوا تو پھر وہ بیٹھ کے گھروں میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہماری بات مان لیتے مسلمان تو نہ قتل ہوتے، نہ نقصان ہوتا، نہ یہ ہوتا، نہ وہ ہوتا۔ تو یہ دنیا داروں کی اور منافقوں کی باتیں ہمیشہ رہتی ہیں، ان باتوں کی طرف کبھی کان نہیں دھرنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کی طرف سے پہلے طے کر دیا گیا تھا، ان کو مقام شہادت ملنا تھا، اللہ پاک نے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا ہوا تھا۔ لہٰذا جس سے جو قصور ہوا، چونکہ اللہ کی اس حکمت کو پورا ہونا تھا وہ پوری ہو گئی، تو اللہ نے جن کی جو خطا تھی اس کو معاف فرما دیا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے اور بڑا حلم والا، بڑا بردبار ہے۔ رکوع نمبر 8 میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے یعنی مشاورت کی اہمیت کا ذکر کیا گیا، اور رسول اللہ امت پر اللہ کا احسان عظیم ہے اس کا ذکر کیا گیا، یعنی آپ کا دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ کا وہ احسان ہے جس کا اس نے خود تذکرہ فرمایا ہے۔ جو ہم بہت سی میلاد پاک کی محافل میں آیت کریمہ خاص سنتے بھی ہیں اور حضور کی آمد پہ اس احسان کا ذکر کرنے کے لیے بیان بھی کرتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس آیت کریمہ کو اس رکوع میں ذکر کیا گیا۔ جی، اب فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں شہادت پا لینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا تم اندازہ تک نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی تمہیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ میدان جنگ میں نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے، تو اس پہ پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شہادت کے بدلے میں تو اللہ نے تمہیں بخشنے کا وعدہ فرما لیا، اپنی رحمت کا سایہ دینے کا وعدہ فرما لیا، اپنا دیدار اس نے عطا کر دیا۔ اب تمہیں اس سے بڑھ کے اور کیا چیز چاہیے؟ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے، کیا کہ اس نے اپنے محبوب کو بڑی نرم طبیعت والا بنا کے مبعوث کیا۔ اگر یہ نبی درست مزاج، سخت مزاج ہوتے تو کوئی لوگ، کوئی بندے جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں نہ آتے، نہ آ کے ایمان قبول کرتے، نہ آپ سے تبلیغ سنتے، نہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے۔
تو یہ بھی یاد دلایا کہ یہ مت بھولو کہ اصل مدد اللہ کی ہے، وہ مدد کرے تو پھر ساری دنیا تمہیں کمزور کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، اور اگر اللہ مدد نہ کرے، وہ چھوڑ دے، تو ساری دنیا مل کے تمہاری مدد کرنا چاہے تو وہ مدد نہیں کر سکتی۔ یہ تو تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہو گیا کہ اللہ نے تمہارے اندر اپنا ایک خاص محبوب بھیج دیا جو تمہیں اللہ کی آیتیں بھی سناتا ہے، کتاب و حکمت بھی سکھاتا ہے، تمہیں پاک بھی کرتا ہے، اور ان ساری نعمتوں کے ملنے پر یہ کبھی نہ بھولنا کہ اس سے پہلے تم بہت کھلی گمراہی میں گرے ہوئے تھے۔ جی، رکوع نمبر 9، ایمان والوں کا امتحان اور غیب کے لیے اللہ پاک اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے۔ اس کا ذکر اس رکوع میں کیا گیا کہ جن مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، اس کے باوجود کہ وہ زخمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ انہیں کافروں کے لشکروں سے ڈرایا گیا، لیکن ان کے لبیک کہنے کی وجہ سے ان کے اندر خوف پیدا ہونے کی بجائے اللہ نے ان کے ایمان اور توکل میں اضافہ فرما دیا۔ تو کافر جتنا چاہیں زور لگا لیں، اگر اہل ایمان اپنے ایمان پہ پختہ ہوں تو وہ اہل ایمان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو آخرت کی ہر نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ ان کے لیے تو نعمت اور رحمت تو دور کی بات، دردناک، اذیت ناک، شدید ترین عذاب کی وعید دی گئی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتا کہ ان کو پاک اور ناپاک کی تمیز ہی نہ ہو، اور ناپاک کو پاک سے جدا نہ کرے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے غیب کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پھر بار بار تاکید کی گئی کہ اے لوگو، تم اپنے رب اور اس کے رسول پر اپنا ایمان مضبوط رکھو۔ اگر تم ایمان پر قائم رہے اور تم نے پرہیزگاری اختیار کی تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ رکوع نمبر 10 میں حضرت ابوبکر صدیق کی ایمانی غیرت کا ذکر آ رہا ہے، اور اہل کتاب نے جو عہد شکنی کی اس کا تذکرہ ہے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر اسلام کے غلبے کی کوششیں اور جد و جہد کر رہے تھے اور جنگیں لڑی جا رہی تھیں، تو اس کے لیے جو مجاہدین کے لیے ساز و سامان اور خورد و نوش کی ضروریات جو ہوتی تھیں، ان کے لیے صحابہ اکرام کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ فنڈ ریزنگ کریں، چندہ جمع کریں اور اس سامان کا انتظام کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ترغیب دلاتے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو اس پہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ معاذ اللہ، مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس پہ ان لوگوں نے یہ الفاظ کہے اور کہا کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ جو مسلمانوں کا خدا ہے وہ فقیر ہو گیا ہے، اسی لیے تو وہ چندہ مانگ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ گستاخانہ الفاظ سنے تو جس یہودی نے یہ بات کہی تھی اسے مارا پیٹا اور اس کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی، جس پر یہودی تلملا اٹھے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنی اس گستاخانہ بات کا انکار کر دیا، منکر ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے بندے کو چونکہ مارا تھا تو ان کو سزا دلانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اب چونکہ باہر کہیں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور وہ حضور کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کے حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے پہنچ گئے۔ تو جو شخص اللہ کے لیے اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے، دیکھیے کہ اللہ پھر اس کی وفا کیسے نبھاتا ہے، اس کو شان کیسے عطا کرتا ہے۔ اور وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، ان کے مقامات کیا تھے، اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعد کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونے بھی خرچ کرتے رہیں تو میرے صحابی کے ایک سا جو کے برابر بھی ان کے صدقے کی شان نہیں ہو سکتی۔ تو جب انہوں نے آ کے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی تائید میں اور اس کی جو یہودی تھا، یہودی کی مذمت میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخانہ گفتگو کو سن لیا ہے۔ اور یہ لوگ آج کے نہیں، یہ تو پرانے مجرم ہیں، اس سے پہلے بھی ایسی نازیبا اور بری حرکتیں کرتے رہے ہیں، یہ تو انبیاء تک کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے رہے۔ تو ہم انہیں قیامت کے دن آگ میں جلانے کا عذاب دیں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں جو اس کے لیے ہاتھ اٹھایا، جو اسے مارا پیٹا، وہاں انہوں نے اپنے غصے کو اور غیظ کو اور غضب کو برداشت کیوں نہیں کیا، اس پہ جبر کیوں نہیں کیا، اس پہ نرمی کیوں نہیں کی؟ جب نہیں کی تو وہ اگر غلط تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود تائید کیوں فرما رہا ہے؟ پتہ چلا کہ آپ کا اس وقت غیرت ایمانی دکھانا اور اس حمیت کا اظہار کرنا اور اس کام کے لیے آپ کا یہ قدم اٹھانا یہ بالکل جائز تھا، مبنی بر انصاف تھا۔ اگر یہ غلط ہوتا کسی لحاظ سے بھی تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی تائید میں قرآنی آیت نازل کرتا؟ اور ان لوگوں کا عالم کیا تھا؟ یہ جواز پیش کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے کا، کہ ہمیں اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم کسی نبی پر اس وقت تک ایمان ہی نہ لائیں جب تک وہ ہمیں اپنی نبوت کے ثبوت نہ دکھائے۔ اور ثبوت اور نشانی کیا ہے؟ کہ وہ قربانی کر کے کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دے اور آسمانی آگ آ کے اس قربانی کو جلا دے تو ہم اس کو سچا نبی تسلیم کر لیں گے، بصورت دیگر نہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ فرما رہا ہے کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یہ سب بہانے ہیں، یہ عذر ہیں، اور بہانے کرنے کی عادت جس بندے کو ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنے بہانوں میں جاتا ہے۔ ایک جھوٹ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اپنے جھوٹ کو، اپنے عذر کو، اپنے فراڈ کو ثابت کرنے کے لیے وہ بولتا جاتا ہے، وہ بولتا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا گھڑتا چلا جاتا ہے، مگر وہ جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا زیادہ پھنستا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان بہانوں پر یہ آیت نازل فرمائی کہ تم پہلے بھی تو انبیاء کا انکار کرتے رہے ہو، آج کوئی نئی بات تو نہیں ہے، آج تو تم یہ کہہ رہے ہو مگر تم پہلے بھی نبیوں کا انکار کرتے رہے ہو، لہٰذا تمہاری اس بات پہ کوئی اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن تمام لوگوں کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور جہنم سے بچ کے جنت میں جو لوگ پہنچ جائیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تو اہل کتاب سے یعنی انہی یہودیوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ آسمانی کتاب کے کسی مضمون کو چھپائیں گے نہیں، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، مگر انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے
اللہ کی آیتوں کو بدلتے رہے اور اس بدترین حرکت میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنی طرف سے خوش ہوتے تھے اپنے ان کرتوتوں پہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ سارے کام بہت اچھے کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ جو اعمال ہم نہیں بھی کرتے ان پر بھی ہماری تعریف کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کے لوگ کبھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، ان کے لیے تو اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تیار ہونا نہیں بلکہ تیار کر رکھا ہے۔ رکوع نمبر 11۔ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور لفظ ربنا کے ساتھ دعا کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ اہل دانش اور اہل بینش وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت ہر چیز میں اللہ کی ہر مخلوق کو دیکھ کر، زمین و آسمان کو دیکھ کر، دن رات کو دیکھ کر، ان کی تبدیلیوں کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرتے اللہ کی ذات تک جو تمام کائنات کا خالق ہے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے ان کی پہچان میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے، کروٹوں کے بل، ہر حال میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اور جو اللہ نے یہ آسمان و زمین بنائے ہیں، یہ چاند سورج ستارے بنائے ہیں اور دیگر تمام مخلوقات ہیں، ان کے اندر یہ غور کرتے رہتے ہیں، اور غور کرتے کرتے بے ساختہ، بے اختیار یہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ یا اللہ جو تو نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب یہاں پہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد لگاتار 5 مقامات پر جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہ ربنا سے شروع ہو رہی ہیں، یعنی ان کی تفصیل کس طرح سے ہے۔ ایک تو یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ پھر دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے رب، یعنی ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، کہ اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کیا وہ ذلیل ہو گیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ دوسری ربنا کی دعا۔ اور تیسری جگہ پہ اس کے فوراً بعد ارشاد ہوتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے ایمان کی دعوت کی منادی سن لی سو ہم ایمان لے آئے۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ چوتھی جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ کیا معنی ہے؟ اے ہمارے رب، ہماری پچھلی خطائیں معاف کر دے اور ہمارا خاتمہ نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ اور 5ویں دعا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک
ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ 5ویں دعا ہوئی کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنے نبی سے جو وعدے فرمائے تھے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور ہمیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ 5 دعائیں ارشاد فرمانے کے بعد اگلے الفاظ جو انسان کو اگر واقعی وہ صاحب ایمان ہے تو اسے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان عطا کر دیتا ہے اور یقین کامل عطا کر دیتا ہے، تو اس کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ خود رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، کہ جن لوگوں نے ان 5 مضمونوں کے ساتھ 5 مرتبہ ربنا 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 کہہ کر مجھے پکارا تو فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی دعائیں سن لی، قبول فرما لی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، وہ فرماتا ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت۔ مفسرین نے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے یہ 5 دعائیں یاد کر لی یا مزید کسی اور مضمون کے ساتھ 5 مرتبہ ربنا کہہ کر دعا مانگی تو اللہ کا یہ حکم پورا ہوگا فاستجاب لہم ربہم، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جی اب اس کے بعد ہمارے سامنے صورت آ رہی ہے اور ایک اسی کے بارے میں ایک عرض اور کر دوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کے وقت بیدار ہوا کرتے تو اس وقت سورہ آل عمران کی یہ آیات جو بھی ہم نے پڑھی ہیں یہ اس وقت آپ تلاوت فرمایا کرتے، اور ساتھ یہ فرماتے کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو ان آیتوں کی تلاوت کے باوجود بھی اللہ کی نشانیوں میں غور نہ کرے۔ سورۃ النساء، سورۃ النساء میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ آپ کے محظوظ ہونے کے لیے خوبصورت بات یہ ہے کہ النساء جو لفظ ہے یہ جمع کا لفظ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور یہ جمع ہے امرأۃن کی۔ امرأۃن کہتے ہیں عورت کو، اور نساء کا معنی آپ خود بتا دیجئے، عورتیں، خواتین، مستورات، یہ اس کا معنی ہے۔ اور میں نے کہا کہ آپ کے لطف اندوز ہونے والی اور آپ کے اعزاز والی بات کیا ہے، یہ کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ والناس تک ساری صورتوں کے نام دیکھ لیجئے اور ساری صورتوں کا مطالعہ کر لیجئے، پورے قرآن میں آپ کو سورۃ الرجال کہیں نہیں ملے گی۔ رجل مرد کو کہتے ہیں، امراتن عورت کو کہتے ہیں، اور رجل کی جمع رجال ہے، یعنی مردوں کے نام پہ رب نے پورے قرآن میں کوئی صورت نہیں رکھی۔ عورت کے اعزاز کے لیے جو عورت کو پستیوں سے اٹھا کے بلندیاں دی تھی، مردوں کی فوقیت تو پہلے ہی تھی، سارے زمانوں میں مردوں کی فوقیت رہی، اب ضرورت یہ تھی کہ جو احساس کمتری کا شکار مخلوق ہے، جس کو کوئی حق نہیں دیتا، جس کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، جس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس کو ایسا مرتبہ دیا جائے کہ قیامت آ جائے مگر اس کے مرتبے میں کمی نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے خواتین کے نام پر پوری صورت قرآن مجید میں، جو سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی صورت ہے، وہ خواتین کے احکام، ان کی گھرداری، ان کے معاملات، معاشرتی معاملات، حقوق کے معاملات، وراثت کے معاملات، وہ سب کے سب اس صورت کے اندر نازل فرمائے۔ اب یہاں اس صورت میں جو آگے رکوع آ رہا ہے، رکوع نمبر 13 جو صورت کا پہلا رکوع ہے، اس میں خاص طور پر باقی چند چیزوں کے علاوہ
جو بیان کیے گئے وہ ہیں میراث کے احکام، یعنی وراثت جو کسی بندے کے مرنے کے بعد زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے بنتی ہے، اس کو تقسیم کرنے کے ضابطے اور قاعدے اس کے رکوع کے اندر بیان کیے گئے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے ضروری چیز ارشاد فرمائی وہ کہ اس پہلے معاشرے کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عدل و انصاف کیا جائے، اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہی وراثت کا یہ نظام دیا گیا جو آج تک ہمارے معاشرے میں قائم نہیں ہو سکا۔ آج بھی بیٹیوں اور بہنوں کو ڈرا دھمکا کر ان کے حصے اپنے نام لگوا دیے جاتے ہیں، جبکہ 1450 سال پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ سارے حقوق بھی دے دیے، اور قرآن نے عورت کے ہر رشتے کا حصہ مقرر کر دیا۔ 14ویں اور آخری رکوع میں بدکاروں کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا ضابطہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بدکاری کرے، مرد ہو یا عورت، تو اس کو سزا دینے کے طریقے کیا ہیں، یعنی مرد کو سزا کیسے دی جائے گی، مرد کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی، مرد عورت کے ساتھ زنا اور بدکاری کرے تو اس کی سزا اسلامی معاشرے میں، اسلامی حکومت میں کیا ہوگی، اور اگر اسلامی حکومت نہیں تو پھر کیا ہوگا، کتنے گواہ ہوں گے تو سزا ہوگی۔ یہ سارے ضابطے اس رکوع کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور کس کس کام میں توبہ قبول ہو سکے گی، اس کا ذکر بھی اس رکوع میں کیا گیا۔ عورت کے حق مہر کے متعلق ذکر کیا گیا کہ مرد کو حق مہر کیسے دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو اس کے لیے کیا احکام ہیں، اور اگر عورت معاف کر دیتی ہے تو اس کے لیے کیا احکام ہیں۔ یہ ہمارے 14 رکوع الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ آخری آیت جو 15ویں رکوع کی ہے اسے میں اگلے پارے کے ساتھ ملانے کے لیے چھوڑ رہی ہوں کہ وہ آدھا ذکر اس آیت میں ہے، آدھا اگلی میں، تو انشاءاللہ اسے ہم کل کے سبق کے ساتھ ملائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔